10 محرم الحرام کو، یعنی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ پھر اگر اس مرتبہ آپ سے یہ مس ہوا تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ محرم الحرام کو صرف ایک عمل کریں، انشاءاللہ العزیز پورا سال خوشیاں منائیں۔ آپ کی مالی ٹینشن ختم، دشمنوں سے حفاظت، جادو سے حفاظت، جنات سے حفاظت، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اس سال۔ آپ کو صرف 10 محرم الحرام کو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا عمل کرنا ہے، سورہ قریش اور سورہ کوثر کا۔ انشاءاللہ العزیز اس میں اتنی طاقت ہے کہ سال ہر سال آپ کو کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو دشمن سے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رشتوں کا مسئلہ، بندشیں، سارے جادو انشاءاللہ العزیز اس ایک عمل سے، چونکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، خصوصاً محرم الحرام کا سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ اور 10 محرم کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے، اس میں بہت سے وجوہات ہیں۔ یہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے۔ یقیناً کربلا کا واقعہ بہت ہی اسلام کے تاریخ میں افسوسناک واقعہ ہے، جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا ہے، محرم الحرام کو فضیلت پہلے ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو محرم الحرام کے 10 تاریخ میں بہت واقعات ہوئے ہیں۔ اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ 10 محرم الحرام کو بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کا یقیناً عاشورہ کا دن ایک مبارک دن ہے۔ اس دن اسی لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھا جائے، یا 9 محرم الحرام کو اس کے ساتھ رکھا جائے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، کہ آپ کو ایسا وظیفہ کبھی نہیں ملے گا کسی کی طرف سے۔ مجھے بہت بڑے بڑے بزرگوں سے، اپنے شیوخ کرام سے یہ وظیفہ ملا ہے کہ جو بھی اس تاریخ کو 10 محرم الحرام کو، یعنی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، پھر اگر اس مرتبہ آپ سے یہ مس ہوا تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ یقیناً بہت ہی عجیب و غریب عزتوں والا مہینہ ہے۔ محرم، اس کو کہتے بھی محرم ہے، احترام والا، حرمت والا مہینہ۔ تو یہ سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ بہت مبارک مہینہ، اور اس کا خصوصاً 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن، اس میں تو لوگ بہت خرافات کرتے ہیں، رواجات کرتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ اس میں 2 باتیں ثابت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسری کوئی بات ثابت نہیں۔ اس کا ایک وظیفہ دیتا ہوں، بہت مبارک وظیفہ ہے، اور جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اب اس کو پورے سال خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ پورا سال وہ مال و دولت کی ٹینشن سے انشاءاللہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ دشمنوں کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اس کی تمام بندشیں، رکاوٹیں، کاروبار میں رکاوٹ، شادی میں رکاوٹ، ساری بندشیں، رکاوٹیں خود بخود پورا سال ختم ہوتی رہتے ہیں۔ ان پر اگر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ اسی سال وہ
انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اجازت عام ہے وظیفے کا، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، صرف 4 شرائط کے ساتھ، وہ بھی انتہائی آسان، جو انسان کی مسلمان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، رزق حلال کی طلب، دیکھو رزق حلال کی طلب کریں، کسی قسم کی چوری نہ کریں، کسی قسم کا کوئی حق، کسی کا حق طلب نہ کریں نہ حق، اسی طریقے سے بجلی کی چوری نہ کریں، گیس کی چوری سے بچ کر رکھیں، تمام حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ دیکھو ابھی سورہ قریش اور سورہ کوثر کا میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، تو آپ کو سورہ کوثر اور سورہ قریش صحیح طریقے سے آنا چاہیے۔ آپ صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ان شرائط پر عمل کر کے اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا 10 محرم الحرام کو، تو پورا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا، مال و دولت کا سال ہوگا، راحت کا سال ہوگا، سکون کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ تو 10 محرم الحرام کو ایک بات یاد رکھیں، وظیفے سے پہلے ایک ضروری بات کہ 2 باتیں ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن۔ کیا؟ نمبر 1 روزہ رکھنا۔ روزہ رکھا جاتا ہے، اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا۔ تو 9 اور 10 یعنی 1 نہیں رکھنا چاہیے۔ اب تو چونکہ یہود نہیں رکھتے، وہ بات تو ابھی چلی گئی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھیں، 9 10 یا 10 11۔ نمبر 1 یہی بات ثابت ہے روزہ رکھنے کی۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دن عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال، پورا سال اس وقت عطا فرمائے گا۔ تو اپنے اہل و عیال پر خوب وسعت کرے تو سارا سال انشاءاللہ آپ کے لیے وسعت کا سال ہوگا۔ یہ 2 باتیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات، اس میں شادی نہ کرنا، اس میں سیاہ تو کالے رنگ کے کپڑے پہننا، یہ بالکل ثابت نہیں۔ اس میں ماتم کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو بھائی آپ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں سب کچھ جائز چیزیں کر سکتے ہیں، جائز جو سال ہر سال جائز ہیں وہ اس میں بھی جائز ہیں۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو، جب آپ کے علاقے میں 10واں تاریخ کو محرم الحرام کا عاشورہ کے دن، تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے۔ پھر 11 بار درود ابراہیمی کے بعد آپ نے سورہ قریش کو 101 بار پڑھنا ہے۔ سورہ قریش 101 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور پھر 11 بار درود شریف کے بعد پھر سورہ کوثر کو 101 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعائیں مانگیں گے اس دن، اسی وظیفے کے بعد سب قبول ہوں گی، اور آپ کے مزے ہی مزے ہوں گے، پورا سال خوشیاں ہی خوشیاں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا پہلے ہی کہ تلفظ ٹھیک کریں، سورہ قریش کا اور سورہ کوثر دونوں کا تلفظ ٹھیک ہو، اور تمام جو میں نے شرائط بیان کی ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
تو یہ تلفظ اسی کے مطابق ٹھیک کریں، کسی جاننے والے سے تلفظ ٹھیک کریں، اور تو دوبارہ سنیے۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف، پھر 101 بار سورہ قریش، پھر 11 بار درود شریف، پھر 101 بار سورہ کوثر، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور پورا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر